آیت کریمہ نمبر 4 سورۃ مائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے سورۃ کریمہ کی شروع میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ یہ سورت حلال اور حرام کی بڑی تفصیل سے وضاحت کرے گی، اور ان میں سے شکار کے آیت کریمہ آج متعلق ہے۔ پہلے بھی حرمات 11 قسم کے آپ نے سماعت کیے تھے۔ آج مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حلال جانوروں میں سے بات سمجھ آ گئی حلال جانوروں میں سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ بسم اللہ کرے، نمبر 2 اس کو ذبح کر کے خون بہا لیا جائے، وہ تو حلال ہے، لیکن شکار کے حوالے سے کہ ہم شکار کرتے ہیں اس کے کیا کیا احکام ہیں۔ تو آیت کریمہ میں آج شکار کے حوالے سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ شکاری جانور کتا ہوتا ہے یا شکاری جانور باز ہے، ان دو کے ذریعے سے اگر تم شکار کرو تو اس کی چند شرائط ذکر کر دی، وہ آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کتا یا شکار پڑایا ہوا ہو، سدایا ہوا ہو، اور تم نے چھوڑا ہو، بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، شکار تمہارے لیے روکا ہو، تو اگر زندہ مل گیا تو ذبح کر دینا، نہیں تو زخمی مل گیا اور تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا تو حلال ہے، کھا لینا۔ وہ تفصیلات فرمایا یسألون، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا کون کون سی جانور احل حلال کیا گیا ہے، لہم ان کے لیے، شکار میں سے کون سا حلال کیا گیا ہے؟ تو فرمایا کل نبی ان کو بتا دیجئے، احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیز، خبیث چیز ہے ہی حرام۔ پاکیزہ چیزوں میں پھر کون کون؟ نمبر 1 پاکیزہ جانور جو بھی ہیں، جنگل کے جانور ہیں پاکیزہ۔ تو فرمایا وما علمتم، اور جو تم نے سدایا ہو، پڑھایا ہو، من الجوارح، شکار والے جانوروں کو،
شکار والے جانور کتا اور باز ہے۔ مقلبین، اور تم خود چھوڑنے والے بھی ہو۔ تعلمونہن، تم نے ان کو سکھایا ہو، مما، اس علم میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ تو فکلوا، پھر اس کو کھا لینا، مما، اس شکار میں سے، امسکنا، جو ان شکاری جانوروں نے روکا ہو، علیکم، تمہارے لیے، تم پر روکا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور چھوڑتے وقت تم نے اللہ کا نام بھی یاد کیا ہو، علیہ، اس جانور کے اوپر تو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حرام جانوروں کا تذکرہ آپ نے تفصیل سے سنا، آج شکار کے حوالے سے ذکر ہے۔ عرب میں بھی ہے اور دیگر حصوں میں ہے، ہمارے حصوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ شکار کرتے بھی ہیں، بعض لوگ شکار کے شوقین بھی ہوتے ہیں، ہمارے حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سمندر کا شکار تو حلال ہے، اس میں مچھلی ہے، وہ تو حلال ہے، وہ تو محرم آدمی بھی کر سکتا ہے، احرام باندھا ہوا جس نے، وہ بھی سمندر کا شکار کر سکتا ہے، وگرنہ بر کا شکار احرام والا نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ شکار ہے، مچھلی کا ہے، بہت سے لوگ اس کے شکار کے شوقین ہوتے ہیں۔ اور مچھلی کا شکار اللہ اکبر بندہ کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احل لنا میتتان، آپ نے آیت کی شروع میں پڑھا تھا مردار حرام ہوتا ہے، حلال جانور مردار ہو جائے، بسم اللہ کر کے اس کو ذبح نہیں کیا تو اس کو مردار کہتے ہیں، وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا دو مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی ہے، دوسری ٹڈی ہے۔ مچھلی کو اگلے شکار کر کے پکڑ کر پٹک کر زمین پر مار دیتے ہیں، ذبح شبح نہیں ہوتی ہے، تو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا حلال ہے، اصل تو اللہ کا امر ہے۔ اور ٹڈی بھی ایک سب سے چھوٹا پرندہ ہے، عام طور پر کھیتوں میں پایا جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ اس کو عذاب بنا کر بھی نازل کر دیتے ہیں، اور عذاب بن کر نازل ہو جائے تو کھیتوں کے کھیت بھی اجاڑ دیتا ہے، درختوں کے درخت بھی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ درخت پر آ کر بیٹھے تو پھل بھی کھا لیتا، پتی بھی کھا لیتا ہے، چھوٹا سا، خدایا تیری قدرت ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اور اس کا جھنڈ آتا ہے، ایک دم درخت کو صاف کر دیتا ہے۔ اصل طاقت اللہ کی، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعد آ جاؤ، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، جراد سب سے چھوٹا پرندہ ہے، وہ بھی اگر کوئی پکڑے، اس کا ریوڑ آ گیا کھیت میں، آگے پیچھے چرتے رہتے ہیں، اس کو پکڑو، پٹک پر زمین پر مار دو، ذبح کی ضرورت نہیں، مر گیا، صاف کرو، کھاؤ۔ وہ بھی تو شکار میں سے یہ دو شکار تو بغیر ذبح کے حلال ہے۔ فرمایا احل لنا میتتان، دو تو مردار ہمارے لیے حرام ہے، واحل لنا دمان، اور وہاں آپ نے آیت کے شروع میں سنا تھا کہ بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، خون حرام ہے، اور حرمت علیکم المیتۃ والدم کہا تھا شروع دوسری آیت میں، لیکن فرمایا دو خون حلال ہے، ایک فرمایا التحال والکبد، ایک تلی خون ہوتا ہے، جانور میں تلی ہوتی ہے نا جگر کے ساتھ، وہ ہے خون، بہنے والا نہیں ہوتا، جمع وہ خون ہے، اس کو کاٹ کر سالنے بھی بناتے ہیں، الگ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ مریضوں کے لیے مفید بھی ہوتا ہے تلی، جو کمزور قسم کے مریض لوگ ہوں، خون کی کمی والے ہوں، ان کے لیے مفید بھی ہوتا ہے۔ والکبد، جگر خون ہوتا ہے، جگر خون بناتا بھی ہے، خود بھی خون ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا حلال ہے۔ تو مرداروں میں سے دو مردار حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، اور خون میں سے
دو خون حلال ہیں، ایک تلی جانور کی، حلال جانور کی، اور دوسرا جگر۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں وحشی جانور جو حلال ہیں، اللہ نے فرمایا وحشی جانور کو اگر تم شکار کرتے ہو تو کیا ہے شکار کی حالات؟ عرب میں بھی شکار پایا جاتا تھا۔ یہ میں نے سمندر کے شکار کی بات آئی، مچھلی آ گئی تھی، اور بر کے شکار کی ٹڈی ہے، بغیر ذبح کے حلال ہے یہ دو۔ اس کے علاوہ بر کے بے شمار شکار ہیں، کوئی ہرنیوں کا شکار کر دیتا ہے، کوئی تیتر بٹیر کے شکار کر لیتا ہے، کوئی خرگوشوں کے شکار کر لیتا ہے، بے شمار شکار کے جانور ہیں۔ نیل گائے کے شکار ہوتے رہتے ہیں، جنگلی بکرا ہوتا ہے، مارخور ہوتا ہے، بڑے جنگلوں میں مارخور پایا جاتا ہے قیمتی قسم کا۔ یہ بہت سارے جانور ہیں، جو نیل گائے ہوتی ہے، جنگلی گدھا ہوتا ہے، یہ شکاری جانور ہیں۔ پرندے بے شمار قسم کے ہیں۔ تو شکار عرب والے بھی کرتے تھے، جانور کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غلیل گولی والی بات بھی ہے۔ کتا اور باز یہ دو قسم کے جانور ہیں، ان سے شکار کیا جاتا ہے۔ اور عرب میں پایا جاتا تھا حضرت عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا نام سنا، ان کا بیٹا تھا عدی بن حاتم طائی۔ حاتم طائی نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ عدی بن حاتم طائی نے مقابلہ پہلے کیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے، اور ان کا علاقہ شکاری تھا، لوگ بھی شکاری تھے۔ تو اکثر روایات عدی بن حاتم طائی کے حوالے سے آتی ہیں، شکار کی حدیثیں ابو ثعلبہ خشنی کی آتی ہیں۔ ان کے علاقے میں شکار پایا جاتا تھا، اور ہمارے لیے بعد والی امت کے لیے آسانی ہو گئی، شکار کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو یہ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں۔ آج کل بھی کتے چھوڑے جاتے ہیں شکار پر، اور شکار کو اٹھایا جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں صحابہ نے پوچھا، آج کی آیت میں اس کتے اور باز کے شکار کے حوالے سے شرطیں بیان کی کہ ان شرطوں کے ساتھ ان کا شکار مارا ہوا حلال ہے۔ میں نے کہا مارا ہوا حلال ہے، اور وہ کیا شرطیں ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیز حلال کی گئی ہے شکار میں سے ان کے لیے؟ قل نبی ان کو بتا دو، احل لکم الطیبات، یاد رکھنا گھریلو جانور یا جنگلی جانور ہیں، پاکیزہ جانور حلال ہے۔ خنزیر پاکیزہ نہیں ہے، اور بہت سارے گیدڑ، چیتے، شیر پاکیزہ نہیں ہے، یہ درندے پھاڑنے والے، ان کو نہ کھانا، تم بھی درندے بن جاؤ گے، وہ تو ناجائز ہے۔ وہ تفصیل آپ کے سامنے پہلے ہو گئی ہے۔ جو چیز نقصان دہ ہے اللہ نے وہ حرام کر دیا ہے، جو نقصان دہ نہیں ہے اللہ نے اس کو حلال کیا، پاکیزہ ہے۔ تو اب پاکیزہ میں سے حلال ہے، لیکن نمبر 1 کتا یا باز، پہلی بات ہے یہ پڑھایا ہوا ہو، سدایا ہوا ہو۔ کتے اور باز کا سدانا کیسے ہوگا؟ اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے موقعوں پر کتے پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، شکاری کتے کو بھی پڑھایا جاتا ہے، باز کو پڑھایا جاتا ہے، اور ادھر تو کبھی کبھی وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے گھوڑے بھی پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیں نا، وہ شادیوں میں نہیں لے کر آتے ہیں، ان کو اشارہ کرتے ہیں، وہ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی 2 ٹانگوں پہ ہو جاتے ہیں، نہیں ہے، ان کو اشارے اور لاٹھیوں سے حال ہوتا ہے۔ یہ انسان بڑا ناقص ہے، حیوان پر محنت کی، حیوان تو باتیں مان لیتا ہے، یہ ظالم اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، یہ نہیں سیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کتے کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بڑے بڑے کتے پڑھائے جاتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ہاں کتے کیا کیا ہوتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، فوج کے پاس کتے ہوتے ہیں، دیگر کتے ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو کتے اور باز کا پڑھانا سے پہلے پڑھا دو، پڑھانے کے بعد کہ یہ پڑھا ہوا ہے، اس کو معلوم کیسے کرنا پڑے گا؟ کتے کو بھوکا رکھ کر یا جیسے بھی ہے اس کو شکار کے پیچھے چھوڑو، ایک دم آپ کے کہنے سے دوڑ جائے، اور آپ واپس بلا لو، شکار سے پہلے، پکڑنے سے پہلے بلا لو، یہ واپس آ جائے، کتا ہو یا باز
یہ اس کی علامت ہے، یہ آپ کی بات مانتا، آپ کی پڑھائی ٹھیک ہے اور آپ کی کتابیں ہے یہ، اب اس کا شکار جائز ہوگا۔ کتا چھوٹ جاتا خود ہی شکار کر کے آ جاتا ہے، مار دیتا ہے، پھر بعد میں آپ چلے جائیں میرا شکار ہوا ہے، نہ 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 نہ، پڑھایا ہوا کتا ہو۔ پہلی بات، باز کو چھوڑا جا کر پرندہ پکڑ، فلان چیز پکڑ، لیکن درمیان میں اس کو واپس بلایا جائے، فوراً واپس آ جائے، یہ اس کی علامت ہوگی صدائی ہوئے کی۔ ایسا کتا ہو اور ایسا باز ہو، پڑھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، وہ قرآن نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُمْ، جو تم نے سکھائے ہوں باز کو اور کتے کو، من الجوارح، شکار کرنے والے جانور۔ اور نمبر 2، کتے کو تم نے خود چھوڑا ہو، باز کو خود تم نے ارادے سے چھوڑا ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ گیا ہو۔ اگر اپنی مرضی سے چلا گیا پھر وہ پڑھایا ہوا نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم نے اس کو چھوڑا ہو اور تمہارے بھیجنے سے چلا گیا، وہ مقلبین کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر فرما دیا ہے کہ پھر تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑا، باز کو چھوڑا، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو۔ نمبر 4، اس باز نے اور کتے نے جا کر ہرنی کو، خرگوش کو، بٹیر کو، تیتر کو پکڑا، کھایا نہ ہو، اور فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کھایا نہ ہو، اس نے تمہارے لیے روک دیا، پکڑ کر گرفت کر دی، تم جا کر اس سے لے لو۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 4۔ 5ویں شرط یہ قرآن کے مطابق ہیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا، میں نے ان کے ترجمے کیے ہیں۔ 5ویں شرط یہ تمام ائمہ کے نزدیک ہیں۔ 5ویں شرط امام ابو حنیفہ نے ایک اضافی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کتے کو بھیجا تھا تو کتے نے اس میں تمہارے جانے سے پہلے اس کو زخمی بھی کیا، باز نے چونچ مار کر اس کو زخمی کر دیا گرفت کر کے ہوئے، اور پھر تمہارے جانے سے پہلے وہ مر گیا تھا، تو زخمی کیا تھا کتے نے، تو زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا گندا خون بہہ گیا، سمجھائی؟ گندا خون ہی تو نقصان دہ چیز ہے، اس نے زخمی کیا اور وہ بہہ گیا، اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ یہ 5ویں شرط امام صاحب سے پوچھا آپ کہاں سے لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن نے کہا نا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جوارح جارحۃ کی جمع جارحہ کہتے ہیں زخمی کرنے والے کو، کہ یہ جو کتا پڑھا کر چھوڑا یہ زخمی کرنے والا بھی ہو، تو پھر زخمی ہو گیا، گندا خون نکل گیا، تو ہرن اس نے پکڑی، کتے نے جا کر خرگوش پکڑا لیکن زخمی کر دیا تھا۔ ان 5 شرطوں کے ساتھ تمہارے جانے سے کے وقت ہرن مرا پڑا ہے، اس کو اٹھا کر تم کھا سکتے، کتے والی جگہ جہاں زخمی کیا وہ کاٹ کر پھینکو، باقی جانور تمہارا حلال ہے، کھاؤ۔ اللہ نے کتے کا اور باز ان کے لیے یہ شرطیں لگا دی ہیں۔ اور اگر تمہیں زندہ مل گیا تو وہ مسئلہ ہی ختم ہے، زندہ مل گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرو تو کھا لو۔ اللہ یہ 5 شرطوں کے ساتھ شکار کتے کا اور باز کا حلال قرار دے دیا۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، عدی بن حاتم تائی نے پوچھا حدیث میں، یہاں تو ان 5 شرطوں کا ذکر کیا ہے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، تم نے سکھایا ہو۔ نمبر 2 جوارح، اس نے زخمی بھی کیا ہو۔ نمبر 3 مقلبین، کہ تم نے اس کو خود چھوڑا، وہ اپنی مرضی سے نہ گیا ہو۔ اور تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا کہ اطاعت کرو مالک کی، ان کو بھی ایسی اطاعت تم نے سکھائی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، چوتھی بات ہے انہوں نے آپ کے لیے شکار پکڑ کر روکا ہے، اور فرما دیا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، 5ویں بات بسم اللہ کر کے آپ نے کتے اور باز کو چھوڑا تو ٹھیک ہے، جانور مر گیا تمہارے جانے سے پہلے، خرگوش تھا، ہرن تھی، پرندہ تھا، تو اس کو کھا سکتے ہو۔ عدی بن حاتم تائی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو اپنے پڑھائے ہوئے کتے کو چھوڑ، تو میرے پاس شکاری کتے ہیں پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کتا چھوڑا ہرن کے پیچھے، نیل گائے کے پیچھے، تو میرے کتے نے جا کر شکار پکڑ لیا اور پکڑ کر زخمی کیا، گرفت لے لی اس کو، لیکن ادھر سے کسی اور بندے نے بھی اپنا کتا چھوڑا ہوا ہے، وہ کتا بھی ساتھ شریک ہو گیا، اب میرے لیے وہ شکار 2 کتوں نے مل کر مارا ہے، اب میرے لیے حلال ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ کی تھی اور خود چھوڑا تھا، اور دوسرے بندے نے، وہ علاقے کے کافر تھے، انہوں نے بسم اللہ کر کے کتا نہیں چھوڑا، فلہذا بسم اللہ نہیں ہوئے، اب شکار حلال نہیں ہے۔ بسم اللہ کر کے چھوڑیں گے تو، جس طرح چھری پر بسم اللہ کر کے ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، ذبح بھی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر بھی ہو۔ تو فرمایا دوسرے نے اگر کتا چھوڑا ہے تو کیا پتہ اس نے بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر تجھے پتہ ہے تیرا مسلمان بھائی کو بسم اللہ پڑھی تو اس کا کتا بھی ٹھیک ہے، آپ کا کتا بھی ٹھیک ہے، شکار کھا لو نا، اور اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی پھر مت کھانا، غیر کی آمیزش آ چکی ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ہمارے علاقے کی شکاری لوگ ہیں، کبھی وہ ایسے کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، فرمایا نہیں کرتے ہیں تو اس کی شکار کو نہ کھانا، حلال چیز کھانی ہے جو بسم اللہ کر کے کام کیا ہو، ذبح کے وقت جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، اور نمبر 2 چھری چلانا، خون گندا نکالنا، یہ 2 شرطیں عام جانور کے لیے، شکار کے لیے بھی بسم اللہ کے ساتھ کتا چھوڑنا ہے، بسم اللہ کر کے تیر آپ نے مارا ہے، بسم اللہ کر کے بندوق ماری ہے، اور وہ جا کر شکاری کو لگ گئی، شکار کو وہ اس کا گوشت کٹ گیا، حصہ کٹ گیا، گندا خون نکل گیا، آپ کے جانے سے پہلے وہ مر گیا، کوئی بات نہیں، کھا لو، بسم اللہ بھی پڑھی ہے اور گندا خون اس کے جسم کے پھٹنے سے نکل گیا، حلال ہے۔ اور اگر آپ کا تیر جا کر چوٹ لگی ہے زور سے، اس کو نشان تو پڑ گیا، خون گندا نہیں نکلا، چوٹ لگی، وہ موقوزہ میں آیا تھا آپ کے سامنے، فرمایا وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شکار کے حوالے سے بھی اللہ نے تفصیل سنا دی، شکار انہی 2 چیزوں سے ہوتا ہے، بعض سے مچھلی کا شکار کرتے ہیں، کرنٹ لگا کے جنریٹر ڈالتے ہیں، پانی میں کرنٹ لگا کے مچھلی اوپر آ کے مر جاتی ہے، پھر زہر ڈال کے تمباکو ڈال کے مچھلی مار دیتے ہیں۔ مارنے کے، شکار کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی جال کے ذریعے سے مچھلی کو پکڑتا ہے تو پکڑی گئی تو اس کو پٹک کر زمین پہ مارا جاتا ہے کہ جلدی مر جائے، زیادہ تکلیف اس کو نہ ہو، نہیں تو تڑپتی ہر چیز، روح ہے اس کے اندر، تو اس کو زمین پر مار دیا جب وہ حلال ہو جاتی ہے۔ جو آپ نے کہا یہ شکار کا طریقہ کرنٹ والا ہے، اگر جانور کو تڑپانا ہے تو پھر تو ناجائز ہے، اگر تڑپے بغیر ایک دم پکڑی جاتی ہے، ماری جاتی ہے تو حلال ہے، کرنٹ بھی لگانا، لیکن طریقہ غلط ہے۔ آگ کا عذاب، یہ بجلی آگ ہوتی ہے، تو آگ کے عذاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو، انسانوں کو تکلیف دینے سے بچایا ہے، فرمایا یہ نہ کرنا۔ تمباکو سے بھی مر جاتی ہے، وہ اگر تمباکو کھانا شروع کر دے ہمارے بھائیوں کی طرح ہو جائے تو اچھا ہوگا، واللہ عالم۔ اگر تمباکو سے بھی، تمباکو کچھ اور چیزیں ایسی شکار والی استعمال کی جاتی ہیں، کچھ پتے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر لوگ ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کو اثر ہو جاتا ہے، جس سے وہ دیوانی ہو جاتی ہے یا خود ہی مر جاتی ہے، یا دیوانی ہو کر اوپر آ جاتی ہے، اس کو آرام سے پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ شکار کے طریقے ہیں، جال بھی ایک طریقہ، کنڈی بھی ایک طریقہ، یہ سارے شکار کے طریقے جائز ہیں، لیکن اس کو فوراً پکڑا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، جائز ہے۔ باقی یہ نیا طریقہ آپ سے سنا ہے کہ وہ نسوار کے ذریعے سے بھی شکار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو شکار ہے، مچھلی کا شکار حلال ہے۔ وہ مچھلی ناجائز ہوگی جس کے مرنے کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر مچھلی پہلے سے سمندر میں تیرتی ہوئی نظر آئیں، جھیل میں تیرتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر آپ نے اس کو کرنٹ لگا کر مارا تو آپ کو مرنے کا سبب معلوم ہے، آپ نے اس کو نشہ آور دوائی کھلا دی ہے، تمباکو کھلایا ہے، نسوار کھلائی ہے، یا کوئی اور بھی پتے ہوتے ہیں جو نشہ آور ہوتے ہیں وہ ڈالے جائیں، ہاں برود بھی ڈالا جائے، برود بھی اسی قسم ہوتا ہے، تو سبب اس کا معلوم ہو کہ یہ اس سبب سے مر کر اوپر آ گئی ہے، وہ کھانی جائز ہے۔ اور جس کے مرنے کا سبب معلوم نہ ہو اور وہ خود اوپر تیرنے لگ جائے، وہ حرام ہوتی ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈسا ہو، اس کا پتہ نہ ہو۔ تو گویا ہم نے شکار کرتے وقت بسم اللہ کر کے کرنٹ چھوڑ رہے ہیں اور کوئی نشہ آور چیز چھوڑتے ہیں، وہ مر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے مچھلی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بسم اللہ کر کسی کو جانور کو مارا جاتا ہے۔ ہاں، یہ پتہ نہ ہونا ہماری کمزوری ہے، اگر بسم اللہ نہ پڑے بغیر ہم جانور بھی ذبح کر بیٹھتے ہیں، مرغیاں بھی ذبح ہو رہی ہوتی ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، مرغی بھی پار ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہمیں دین کے تقاضوں کا پتہ ہو اور ہم دین کے تقاضوں پر چلیں۔ حلال تو نہ ہوئے،
نہیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو حلال نہیں ہوگی، بسم اللہ کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ ہر چیز میں ضروری۔ جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، لیکن اس کے لیے بسم اللہ، ابھی کتے کو چھوڑا بسم اللہ کر کے ہم چھوڑیں گے، اگر بسم اللہ کے بغیر چلا گیا تو میں نے ابھی عدی بن حاتم طائی کی حدیث آپ کو سنا دی ہے، وہ کہتا ہے میں کتے کو چھوڑتا ہوں، دوسرا کتا ملا، نبی نے فرمایا تو نے بسم اللہ کر کے چھوڑا، اس نے تو بسم اللہ کر کے نہیں چھوڑا، حرام ہو گیا جانور۔ ہاں زندہ مل گیا تو پکڑ کر ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیا، حلال ہو جائے گا۔ زندہ جانور بھی مل جاتے ہیں شکار کیے ہوئے، کتا پکڑ لیتا ہے، باز پکڑ لیتا ہے، بندہ پہنچ جاتا ہے، پھر جائز ہے۔ بسم اللہ ضروری ہے۔ اگر غلطی ہے تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے دین سیکھا نہیں، دین کے تقاضے پورے نہ کریں، یہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ ایک صاحب نے اپنی بیماری کی، بیوی کی بیماری کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور اسپتالوں میں گھروں میں جتنے بیمار ہیں اللہ اپنے فضل سے سب کو شفا نصیب فرما۔ امت میں وبائیں بلائیں مختلف بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں، یا اللہ اس امت کو ان ساری تکلیفوں سے محفوظ فرما، رحمت والی بارش نصیب فرما دے، یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما دے۔ ہمارے اعمال کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، اللہ تو اپنی شان کریمی کے فیصلے نصیب فرما۔ ہر قسم کے زحمت سے، ہر قسم کی دقت سے، مصیبت سے، آفات سے، بلیات سے، مصائب سے تو ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، ان کے اوپر جو یلغار یہودی سازشیں کر رہی ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کے اسلحے کو ناکارہ فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو کفر کے مقابلے میں غلبہ قوت عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔